شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الحق والدین نے بڑی خوبصورت ربائی کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی، تو جب شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ چلا عارفین کہتے ہیں کہ شاہ وہ ہوتا ہے جو دل پر حکومت کرتا ہے، روح پر حکومت کرتا ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو جسم پر حکومت کرتا ہے، اور میرا حسین وہ ہے جو دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے اور جسموں پر بھی حکومت کرتا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ اب دین حسین کیسے ہیں؟ بھئی دین ہم تک آیا تو امام عالی مقام، ہمارے دلوں کے چین جناب امام حسین ہی کے نانا جان کے توسط سے ہم تک دین آیا، تو آپ ہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، تو دین بھی آپ ہی کے گھرانے سے آیا، تو دین بھی حسین ہے۔ اور دی پناہ، دین کو پناہ دینے والے بھی، پناہ کہتے ہیں حفاظت کرنا۔ جیسے کوئی حافظ حدیث ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، بھئی شاہ صاحب نے کسی کو پناہ دے دی، مطلب اس کی حفاظت کی، ذمہ داری لی، تو دین کی حفاظت جس انداز سے امام عالی مقام نے کی، نہ ان کے بعد ایسی کوئی کر سکا، نہ کوئی کر پائے گا۔ تو دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید۔ سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، کوئی شخص گر رہا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاتھ ٹوٹتا ہے، ٹوٹے، سر بچ جائے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھئی کوئی بندہ گر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ رکھے گا کہ ہاتھ کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، سر بچ جائے۔ اور اگر کسی سے کوئی یوں کہے کہ بھائی چوائس یہ ہے، یا تو ہاتھ دے دو یا سر دے دو، تو کیا ہوگا؟ بندہ سوچے گا چلو ہاتھ دے دیتا ہوں، دوسرے ہاتھ سے کام چلا لوں گا، کوئی مصنوعی ہاتھ لگ جائے گا، کوئی ہیلپ کر دے گا، لیکن اگر سر ہی نہ رہا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن امام عالی مقام کو دیکھیے، جب بات دین کی آئی، جب بات دین کی حفاظت کی آئی، تو ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ یا تو ہاتھ دے دو یا پھر سر دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پورا فلسفہ ہے، پیغام کربلا ہے، یہ میسیج ہے۔ یہی ہمارے ہاں ان ایام میں فضائل بھی بیان ہوتے ہیں اور مصائب بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن جو پیغام کربلا ہے وہ بیان نہیں ہوتا، کہ امام علی مقام نے ظالم اور جابر کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ بیعت کرنا، مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم ووٹ دیتے،
ہمارے ہاں تو ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیا جاتا ہے، اور نان اور چھولے کی پلیٹ پہ بھی لوگ دے دیتے ہیں اور بہت معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ہم نے جن کو چنا ہے، بیعت کا مطلب یہ ہے، ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، اب وہ جو گناہ کریں گے وہ اس میں ہم بھی حصے دار ہوں گے۔ اور اگر امام عالی مقام بیعت کر لیتے، بہت آسان تھا۔ دیکھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں تھے، آپ کی پیدائش وہاں ہوئی، جوانی وہاں گزری، اور پھر یہ مقام تھا کہ مسجد نبوی شریف میں آپ امامت فرماتے۔ جتنے لوگ مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضر ہوتے وہ آپ کی محفل میں بھی شریک ہوتے۔ محفل روز سجتی تھی، بہت کمفرٹ زون تھا، بہت آسانیاں تھیں، لیکن امام عالی مقام بیعت کر لیتے تو ہو سکتا ہے مراعات اور بڑھ جاتی اور بہت کچھ مل جاتا، لیکن جو دین کا نقصان ہوتا اور قیامت تک ایک رسم چل پڑتی کہ ہر ظالم اور جابر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتی۔ لوگ مثالیں دیتے کہ نواسہ رسول نے بھی تو بیعت کی تھی۔ تو امام عالی مقام نے امت کو بچایا، دین کو بچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی امام حسین ہے۔ یہ امام حسین کا فلسفہ کلمے کی بنیاد ہے کہ ایمان والا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ نہیں ڈرتا۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو تمام باطلان معبود کا رد کر دیا۔ جب ایک یقین کامل ہو جائے اور دل میں اللہ کا خوف ہو، اور یہ بھی دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دل میں دو خوف جمع نہیں ہوتے، ایک دل میں دو خوف جمع نہیں ہوتے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے مخلوق کا خوف ختم کر دیتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے ڈرتا ہے، رات کی تاریکی سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ والا ہے یا اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے دو تحفے عطا فرماتا ہے۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم، اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا تحفہ ولا ہم یحزنون، اور اس سے حزن اور ملال کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ خوف جو ہے ہمیشہ مستقبل کا ہوگا، اور پچھتاوا جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، ریگریٹ ہمیشہ ماضی کا ہوگا۔ تو جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو اس سے ماضی کا دکھ بھی ختم کر دیتا ہے اور مستقبل کا خوف اور اندیشہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو دیکھیے، امام عالی مقام کا ذکر ایسا ہے کہ آج بھی اگر امام کا ذکر کیا جائے، امام کا فلسفہ بیان کیا جائے، پیغام کربلا بیان کیا جائے، تو آج بھی وقت کا یزید جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، کیونکہ یہ فلسفہ اتنا پاورفل ہے، اسی لیے ہمیں رسموں میں لگا دیا گیا۔ یاد رکھیے، پیغام کربلا کو سمجھیے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور اللہ کے محبوب کی آل نے جو قربانیاں دی، اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں یہ ذکر بھی ہو، وہ یہ سب کے لیے ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو صاحب منصب ہوتے ہیں، کہ دیکھیے جب بھی قربانی کی باری آئی اللہ کے محبوب نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی آل کو پیش کیا۔ آپ دیکھیے،
جب ہجرت کا موقع ہے تو اللہ کے رسول نے بستر پہ کسے سلایا؟ باہر تلواریں ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو بستر رسول پہ کون سویا؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب نجران کے عیسائی آئے مباہلے کے لیے تو وہاں میرے آقا کریم اپنی آل کو لے کر نکلے، کسی اور کو تو ساتھ نہیں لیا، حضور نے اپنے گھر والوں کو لے کر حضور آئے۔ جب بھی قربانی کی باری آئی حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی آل کو پیش کیا، اور جب مراعات کی باری آئی، انعامات کی باری آئی تو میرے حضور نے اپنے غلاموں کو آگے کیا۔ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے کہ جب حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو حضور کی اونٹنی پر جو سوار ہیں حضور کے ساتھ، وہ حضور کے نواسے نہیں بلکہ ایک غلام زادے حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا، جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے ایک حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا کہ آج اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا ٹائٹل کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا موقع ہے۔ جناب بلال حبشی کو کھڑا کیا گیا۔ اور جب بھی کبھی قربانی دینے کی باری آئی تو حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی آل کو پیش کیا۔ کربلا کا واقعہ دیکھیے، وہ کون سی قربانی ہے جو امام علی مقام نے نہیں دی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ پھر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب آپ ان 5 باتوں کو دیکھیں اور میدان کربلا کو دیکھیں۔ میرے امام نے ساری قربانیاں دی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی، گھر کی قربانی، آل کی قربانی، ساتھیوں کی قربانی، چادر اور 4 دیواری کی قربانی، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ امام علی مقام کے لیے مدد کیوں نہیں آئی؟ جب ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے تو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ امام علی مقام کے لیے مدد کیوں نہیں آئی؟ حضرات گرامی قدر، یہ بات بڑی اہم ہے اور بچوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ نبی کے نواسے ہیں تو مدد کیوں نہیں آئی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے امام علی مقام تو وہ ہیں، اس نبی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، کہ جن کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اس نبی کے نواسے ہیں کہ جن کے دستے مبارک سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ افریقہ گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، تو پانی نہیں تھا تو ان کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اور ہندوستان میں حضرت امام علی مقام ہی کی اولاد میں سے حضرت خواجہ معین الحق والدین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کو کوزے میں بند کر دیں اور امام پانی کو ترسیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ امام مرضی مولا پہ راضی تھے۔ امام جانتے تھے کہ یہ امتحان کا وقت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے؟ جناب خلیل نے فرمایا کہ تم سے نہیں ہے، تم سے نہیں ہے۔ کہا اچھا اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ تو جناب خلیل نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں
کہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، کہ جب رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ اور آپ دیکھیے طائف کے میدان میں اللہ اکبر، فرشتہ آتا ہے، کہتا حضور آپ حکم دیں تو پہاڑوں کو ملا دیں، یہ بستی ختم ہو جائے، ان کا نشان باقی نہ رہے۔ لیکن میرے حضور نے اس موقع پر، حضور جانتے تھے کہ یہ امتحان کا وقت ہے، مرضی مولا یہی ہے، حضور خاموش رہے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ امام علی مقام بھی جانتے تھے، بچپن سے یہ بات مشہور تھی کہ آپ کی شہادت ہونی ہے۔ امام علی مقام اس راز کو جانتے تھے، کیونکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کتنا بڑا ٹائٹل ہے، قربانی بھی اتنی بڑی، اور اتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس لیے بھی کہ تاکہ امت میں کبھی کسی کو قربانی دینے کا وقت آئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ نواسہ رسول کی مثال ان کے سامنے ہے۔ امام علی مقام کا پیغام یہی ہے، پیغام کربلا یہی ہے کہ جب بھی ظالم اور جابر سامنے ہو تو حق بات کہنے سے کبھی مت گھبرا لو۔ جب تم حق بات کہو گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تم حق کہو گے تو حق کے معاملے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر پھر صبر کرنا ہے۔ اور اللہ نے صابرین کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ مولا کون سے صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ واویلا نہیں کرتے، گریباں چاک نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے۔ یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ امام کا پیغام بھی یہی، تعلیمات بھی یہی کہ جب مشکل آئے تو صبر سے مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آخری وقت بھی امام نے سجدہ ادا کیا، اور جب سر اقدس سجدے میں رکھا تو یہی دعا کی، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میرے امام نے یہی عرض کی کہ مولا تو حسین کی اس قربانی سے راضی ہے۔ اس وقت بھی امام علی مقام کی یہی دعا تھی، یہی فریاد تھی کہ مولا اس قربانی سے تو راضی ہے۔ دین متین کے لیے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے قربانی نہیں دے پاتے، ذرا سی بات پہ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، بلکہ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا ہو گیا کہ ہم پہ ہی تکلیف آ رہی ہے۔ تکلیفوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا جاتا ہے صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے، یہی پیغام کربلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور پیغام کربلا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔